محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل وفاقتهم. ہماری بحث اور گفتگو تھی گزشتہ درس میں دلیل شرعی میں ہماری گفتگو چل رہی تھی. دلیل شرعی لفظی، تو جب دلیل شرعی لفظی ہے تو ظاہر ہے اس میں لفظ کا دخل ہے، اور اب اس میں لفظ کی بات اور لفظ کے بارے میں گفتگو ہوگی. تو انہوں نے بتایا تھا کہ ہر لغت میں الفاظ اور معنی یا مجموعے الفاظ اور مجموعے معنی کے درمیان علاقہ پایا جاتا ہے. صحیح؟ کہ جو قرار دیتا ہے اس چیز کو کہ جس وقت پر انسان تصور لفظ کرتا ہے تو اس کا ذہن منتقل ہو جاتا ہے فوراً تصور معنی کی طرف. جیسے ہی اس نے لفظ کا تصور کیا فوراً معنی کے تصور کی طرف ذہن کیا ہو جاتا ہے؟ منتقل ہو جاتا ہے. کہہ رہے ہیں کہ یہ اقتران جو پایا جا رہا ہے کہ تصور لفظ سے تصور معنی کی طرف ذہن منتقل ہو جائے، اس کو دلالت کہتے ہیں. یہ اقتران ہے تصور لفظ اور تصور معنی کے درمیان، جو لفظ کے تصور سے فوراً معنی کے تصور کی طرف ذہن کو لے جاتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ دلالت کہتے ہیں. مثلا جب ہم یہ کہیں مثلا ماں، کلمہ ماں ہم جو ہے وہ استعمال کریں تو فوراً جو ہے وہ ذہن منتقل ہو جاتا ہے اس لفظ کو سننے کے بعد یا اس کلمے کے استعمال کے بعد فوراً ذہن منتقل ہو جاتا ہے ایک سائل خاص کی طرف. یعنی جیسے اپنے کلمہ ماں کا تصور کیا تو فوراً ذہن منتقل ہوتا ہے یا فوراً تصور آتا ہے سائل خاص کی طرف، ایک سائل خاص کا تصور آتا ہے. تو اس کو لفظ کہتے ہیں. لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ دال کہتے ہیں. اور جو معنی ہے وہ اسے مدلول کہا جاتا ہے. جو اقتران ہے ان دونوں کے درمیان، جس کے وجہ سے جیسے ہی لفظ ماں نے بولا تو ذہن منتقل ہوگا سائل خاص کی طرف. جو تصور لفظ سے تصور معنی کی طرف منتقل ہو جائے تو اسے دلالت کہتے ہیں. اور جو کلمہ ہے، جو لفظ ہے، اسے دال کہتے ہیں لفظ کو، اور جو اس کے معنی ہے اسے مدلول کہا جاتا ہے. پھر یہ بات بتائی تھی کہ اس بنیاد پر ہم اس بات کو سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ جو علاقہ پایا جاتا ہے تصور اس کے لفظ کے درمیان، تصور اور لفظ کے درمیان جو علاقہ پایا جاتا ہے، تصور لفظ اور تصور معنی کے درمیان جو علاقہ پایا جاتا ہے وہ مشابہ ہے ایک بڑی مقدار میں اس علاقے کی جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہماری عام زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو علاقہ پایا جاتا ہے نار اور حرارت کے درمیان، نار یعنی آگ اور حرارت کے درمیان جو علاقہ پایا جاتا ہے یہ اس سے مشابہ ہے. یا جو علاقہ سورج، طلوع شمس اور ضوء کے درمیان پایا جاتا ہے، یہ علاقہ بھی یعنی لفظ اور معنی کا علاقہ اسی کے مشابہ ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں روزانہ کی زندگی میں کہ علاقہ پایا جاتا ہے حرارت اور نار کے درمیان، طلوع شمس اور ضوء کے درمیان. بس جس طریقے سے آگ جو ہے وہ ہمیں جس طریقے سے آگ حرارت کی طرف ہمارے ذہن کو منتقل کرتی ہے اور لے جاتی ہے، اور طلوع شمس کہاں پہنچاتا ہے ہمارے ذہن کو؟ روشنی کی طرف.
اسی طریقے سے لفظ کا تصور جو ہے وہ تصور معنی کی طرف ہمیں پہنچا دیتا ہے. اس لیے ممکن ہے کہ ہم کہہ سکیں اس بات کو کہ تصور لفظ تصور بنتا ہے تصور معنی کے لیے. کیا کہہ سکتے ہیں کہ تصور لفظ تصور بنتا ہے سبب بنتا ہے تصور معنی کے لیے. جس طریقے سے آگ جو ہے وہ سبب بنتی ہے حرارت کے لیے یا طلوع شمس سبب بنتا ہے روشنی کے لیے. فرق کیا ہے؟ کیا وہی بالکل ایک جیسا ہی ہے یہ سب یہ بھی اور جو ہم کہہ رہے ہیں یعنی تصور لفظ تصور معنی اور طلوع شمس اور روشنی یا حرارت آگ اور حرارت میں جو علاقہ پایا جاتا ہے جو سبب بنتا ہے ان کے منتقل ایک دوسرے سے یعنی لفظ کے تصور سے معنی کے تصور کو منتقل کرنے کے لیے یہ علاقہ اور جو آگ اور حرارت میں علاقہ پایا جاتا ہے یہ جو علاقہ طلوع شمس اور ضوء میں پایا جاتا ہے کیا یہ بالکل 100% ایک ہے یا کوئی فرق بھی ہے؟ نہیں، بس فرق اتنا ہے کہ آگ اور حرارت کا علاقہ خارج میں پایا جاتا ہے طلوع شمس اور روشنی کا علاقہ خارج میں پایا جاتا ہے لیکن لفظ اور معنی کے درمیان جو علاقہ پایا جاتا ہے وہ ذہن میں پایا جاتا ہے. صحیح؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں پر جب آپ نے یہاں تک سمجھ لیا تو یہاں پر ایک اساسی سوال یہ ہوتا ہے بنیادی سوال جو ہے یہ ہوتا ہے کہ یہ علاقہ جو آپ دیکھ رہے ہیں لفظ اور معنی کے درمیان یہ علاقہ کیا ہے؟ اس کی شان کیا ہے؟ اس علاقے کی شان ہے کیا؟ اس علاقے کی شان کے بارے میں سوال ہوتا ہے. کون سے علاقے کی؟ جو لفظ اور معنی کے درمیان میں پایا جاتا ہے. اور اس علاقے کے مصدر کے بارے میں سوال ہوتا ہے کہ اس علاقے کا مصدر ہے کیا اور یہ کیسے بنا ہے. سنایا کیا سوال ہے کہ اس علاقے کا جو علاقہ لفظ اور معنی کے درمیان پایا جاتا ہے اس علاقے کا مصدر کیا ہے اور یہ کیسے بنا ہے علاقہ، کس طریقے سے علاقہ پیدا ہوا ہے بنا ہے. یہ علاقے سببیہ لفظ اور معنی کے درمیان کیسے بنا ہے اور کیسے ہو گیا تصور لفظ سبب تصور معنی کے لیے. کیسے جو علاقے سببیہ پیدا ہوا ہے لفظ اور معنی کے درمیان کیسے وجود میں آیا ہے اور کیسے پھر یہ علاقہ یہ تصور لفظ سبب بنتا ہے تصور معنی کا کیسے بنتا ہے کیسے ہو جاتا ہے. جبکہ ہم دیکھتے ہیں جبکہ لفظ اور معنی دو مختلف چیزیں ہیں اور ان میں باقاعدہ اختلاف پایا جاتا ہے. لفظ اور معنی میں اختلاف پایا جاتا ہے. پھر یہ علاقہ آیا کہاں سے کیسے پیدا ہوا کیسے بنا اور یہ علاقہ بنا کیسے اس کا مصدر کیا ہے. یہ سوال کیا سوال ہوا یہ علاقہ جو لفظ اور معنی کے درمیان پایا جاتا ہے اس علاقے کا مصدر کیا ہے اور یہ علاقہ بنا کیسے ہے. جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لفظ اور معنی کے درمیان کیا ہے وہ باقاعدہ اختلاف پایا جاتا ہے اور پورا اختلاف پایا جاتا ہے. تو پھر یہ علاقہ آیا کہاں سے؟ ہاں یہ کیسے سبب بنا تصور معنی کا سبب کیسے بنا. کہتا ہے کہ علم اصول میں عام طور سے عادتاً دو طریقے کے جواب دیے جاتے ہیں. جواب اس سوال کے دو جواب دیے جاتے ہیں یا اس سوال کے جواب دو طریقے سے دیا جاتا ہے. علم اصول میں اس کا جواب دو طریقے سے دیا جاتا ہے. پہلا کیا ہے یعنی اتجاہ اول. اتجاہ اول یہ ہے کہ جو لفظ اور معنی کے درمیان علاقہ پایا جاتا ہے یہ اعتقاد کی بنیاد پر ہے. کیا اعتقاد کیا کہ جو لفظ علاقہ لفظ یعنی لفظ کا علاقہ معنی سے پیدا ہوتا ہے خود لفظ سے پیدا ہوتا ہے خود ذات لفظ سے پیدا ہوتا ہے بذات خود لفظ سے پیدا ہوتا ہے. یعنی جو لفظ کا علاقہ معنی سے ہے اس کے یا معنی کا علاقہ اس کے لفظ سے ہے وہ بذات خود لفظ ہی سے پیدا ہوتا ہے خود لفظ سے پیدا ہوتا ہے. جیسے آگ کا علاقہ حرارت سے پایا جاتا ہے وہ خود طبیعت نار سے پایا جاتا ہے بذات خود نار سے پایا جاتا ہے.
یعنی کیا کہا انہوں نے کہ پہلی ابتدا جو ہے وہ یہ ہے کہ علاقہ لفظ جو پیدا ہوتا ہے اس معنی کے ساتھ وہ خود لفظ سے پیدا ہوتا ہے. کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ لفظ سے پیدا ہوتا ہے. اسی لفظ سے پیدا ہوتا ہے. جس طریقے سے نار کا علاقہ حرارت سے خود نار سے پیدا ہوتا ہے، بذات خود نار سے پیدا ہوتا ہے، اسی طریقے سے لفظ علاقہ اس کے معنی سے خود لفظی سے پیدا ہوتا ہے. صحیح؟ مثلا لفظ ماں اس کی طبیعت کے اعتبار سے اس کے معنی کے ساتھ علاقہ پایا جاتا ہے. خود لفظ ماں جو ہے اس کا ایک علاقہ اس کی طبیعت کے اعتبار کے ساتھ، اس کی طبیعی اعتبار سے اس کے معنی کے ساتھ پایا جاتا ہے، جس کو ہم اس سے سمجھتے ہیں، جس کو ہم اسی سے سمجھتے ہیں، جس سے لفظ ہی سے سمجھتے ہیں. یعنی جب لفظ ماں بولا جائے تو خود جو اس کے معنی ہے ان معنی کے ساتھ اس لفظ کا علاقہ اس کی طبیعت میں پایا جاتا ہے، جس کو ہم سمجھتے ہیں، اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے. اس لیے یہ تاکید کرتی ہے یہ ارتجاع اس بات پر جو ہم نے پہلے بتایا کہ دو ارتجاع میں اس کا جواب دیا گیا، یعنی دو طریقوں سے اس کا جواب دیا گیا. لہٰذا یہ طریقہ یہ ارتجاع تاکید کرتا ہے اس بات پر کہ دلالت لفظ اس کے معنی پر ذاتی ہوتی ہے. لفظ کی دلالت اس کے معنی پر کیا ہے؟ ذاتی ہے. لفظ کی دلالت اس کے معنی پر ذاتی ہے، باہر سے کسی سبب خارجی کی وجہ سے حاصل نہیں کی گئی ہے. کیا سمجھ میں آیا؟ اس سے سمجھ میں آیا کہ لفظ کی دلالت اس کے معنی پر ذاتی ہوتی ہے، کہیں باہر سے اس کو حاصل یا کسی سبب خارجی کی وجہ سے اس کو حاصل نہیں کیا گیا ہے. ہاں نہیں، خود معنی جو ہے اس لفظ کے اندر پائے جاتے ہیں، جس لفظ کے وہ معنی ہے اسی سے پیدا ہوتے ہیں. لہذا معنی لفظ جو لفظ ہے اور اس کے معنی ہے، خود جو دلالت لفظ اس کے معنی پر جو ہے وہ ذاتی ہے. یعنی لفظ کی دلالت اس کے معنی پر کیا ہے؟ ذاتی ہے، کسی سبب خارجی کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ واضح ہوا. یعنی ہم یہاں تک کی بحث سے یہی سمجھے ہیں کہ لفظ کی دلالت اس کے معنی پر کیا ہوتی ہے؟ ذاتی ہوتی ہے، کسی سبب خارجی کی وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ خود جو لفظ ہے اسی لفظ سے اس کے معنی پائے جاتے ہیں، اس کی طبیعت میں معنی پائے جاتے ہیں. جیسے آپ کی طبیعت میں کیا پایا جاتا ہے؟ حرارت نہیں پایا جاتا؟ جی، آپ کی طبیعت میں حرارت ہے. اسی طریقے سے لفظ کی طبیعت میں اس کے معنی پائے جاتے ہیں. اب عبارت دیکھیے، کہہ رہے ہیں کہ والسؤال الاساسی بشان هذه العلاقہ التي توجد في اللغة بين اللفظ والمعنى هو السؤال عن مصدر هذه العلاقہ وكيفية تكونها. کہہ رہے ہیں یہاں پر بنیادی اور اساسی سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ سوال ہوتا ہے کہ خود اس علاقے کے بارے میں سوال ہوتا ہے. کون سا علاقہ؟ یہ علاقہ پایا جاتا ہے لفظ اور معنی کے درمیان. خود اس علاقے کے بارے میں ایک اساسی سوال ہوتا ہے. ہاں جی، التی توجد فی اللغہ، کہ جو لغت میں پایا جاتا ہے، بین اللفظ والمعنی، جو علاقہ لغت میں پایا جاتا ہے لفظ اور اس کے معنی کے درمیان، تو اس کے بارے میں ایک بنیادی اور اساسی سوال پیدا ہوتا ہے. سوال ہوتا ہے خود اس کی شان کے بارے میں، اس علاقے کی شان کے بارے میں کہ وہ علاقہ کہاں سے آیا، کیسے پیدا ہوا، اس کا مصدر کیا ہے. یہ ہوتا ہے ہوا السؤال عن المصدر. وہ سوال ہے مصدر کے بارے میں. کس مصدر کے بارے میں؟ هذه العلاقہ، اس علاقے کے مصدر کے بارے میں کہ یہ مصدر یعنی کہاں سے نکلا، کہاں سے آیا یہ علاقہ. وکیفیت تکونها، اور اس کی تکوین کی کیفیت کے بارے میں، کیسے بنا ہے. ہاں کہ علاقہ کیسے بنا، کیسے پیدا ہوا، کہاں سے آیا، اس کا مصدر ہے کیا.
فكيف تكونت علاقة السببية فكيف تكونت علاقة السببية بين اللفظ والمعنى. بس کیسے بنا علاقے سببیہ لفظ اس کے معنی کے درمیان. وكيف اصبح اور کیسے ہو گیا تصور اللفظ سببا لتصور المعنى اور کیسے ہو گیا لفظ کا تصور سبب معنی کے تصور کے لیے. لفظ کا تصور معنی کے تصور کے لیے سبب کیسے بن گیا کیسے ہو گیا کہاں سے ہوا یہ کیسے ہوا کیوں کیا پریشانی ہے بھائی اس میں کیا مشکل ہے. ما ان اللفظ والمعنى شیئان مختلفان کل الاختلاف جبکہ لفظ اور اس کے معنی دو الگ الگ چیزیں ہیں باقاعدہ بالکل الگ ہیں دونوں میں اختلاف. لفظ الگ ہوتا ہے معنی الگ ہوتا ہے دونوں الگ الگ ہیں. تو پھر یہ علاقہ کہاں سے آیا اور کیسے آیا کیسے بنا یہ علاقہ لفظ اور معنی کے درمیان یہ علاقہ آتا ہے کیسے بنا. کہہ رہے ہیں کہ وَيُذْكَرُ فِي عِلْمِ الْأُصُولِ سوال سمجھ میں آ گیا کہ لفظ اور معنی کے درمیان یہ علاقہ کہاں سے آیا کہ تصور لفظ سے تصور معنی پیدا ہو جاتے ہیں. لفظ کا تصور ذہن کو منتقل کر دیتا ہے اس کے معنی کی طرف تصور لفظ تصور معنی کی طرف منتقل کر دیتا ہے. کہہ رہے ہیں کہ علاقہ آیا کہاں سے ہے کس وجہ سے آیا اس کا مصدر کیا ہے اس کا سبب کیا ہے کیسے بنا یہ جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لفظ اور معنی دو مختلف چیزیں ہیں الگ الگ چیزیں ہیں تو پھر یہ آئے کہاں سے علاقہ. کہہ رہے ہیں کہ اس سوال کے جواب جو ہے علم اصول میں سوال کا جواب دو جہتوں سے دیا گیا ہے یعنی دو طریقوں سے دیا گیا ہے دو طرح دیا گیا ہے یا دیا جاتا ہے عادتاً یعنی اس سوال کا جواب دو طریقوں سے دیا جاتا ہے عادتاً. علی هذا السؤال الاساسی اس بنیادی سوال کے بارے میں جو جواب اس کا دیا گیا ہے دو طریقوں سے دیا گیا ہے. یقوم الاتجاء الاول پہلی جو اتجاع ہے الاول کہہ رہے ہیں کہ اول پہلا جواب کیسے ہے کیسے دیتے ہیں پہلا جواب ہے جو طریقہ ہے اس کا وہ اس طرح ہے کہ علی اساس اعتقاد کی بنیاد پر جواب دیتے ہیں کیا بأن علاقۃ اللفظ بالمعنی کہ لفظ کا علاقہ اس کے معنی کے ساتھ نابعۃ پیدا ہوتا ہے نابعہ پیدا ہوتا ہے نکلتا ہے پیدا ہوتا ہے من طبیعت اللفظ ذات خود لفظ کی طبیعت سے نکلتا ہے لفظ سے جو لفظ ہے اس کا معنی خود اس کی طبیعت سے پیدا ہوتا ہے. کما نبعت علاقۃ النار بالحرارہ من طبیعت النار ذاتها جیسے کہ پیدا ہوتا ہے علاقہ نار حرارت کے ساتھ جیسے حرارت علاقہ نار سے مثلا نار کے علاقہ حرارت سے خود کہاں سے پیدا ہوتا ہے خود نار کی طبیعت سے پیدا ہوتا ہے بذات خود نار جو نار ہے بذات خود اس کی طبیعت سے پیدا ہوتا ہے. فلفظ الماء پس لفظ ما مثلا لہو بحکم طبیعته علاقۃ بالمعنی الخاص پس جو لفظ ما ہے لہو بحکم طبیعته اس کی طبیعت کے حکم کی وجہ سے اس کے لیے ایک علاقہ پایا جاتا ہے کیسے بالمعنی معنی کے ساتھ یعنی پانی کی طبیعت میں خود ایک علاقہ پایا جاتا ہے اس کے معنی کے لیے اس کے معنی کے ساتھ علاقہ پایا جاتا ہے بالمعنی الخاص ہمیں خاص الذی نفهمه منه جس کو ہم خود اسی سے سمجھتے ہیں کس سے ماں سے اس علاقے کے جو علاقہ پایا جاتا ہے اس کے معنی کے ساتھ ہم خود اس کو اسی لفظ سے سمجھتے ہیں لفظ ماں سے من لفظ الماء یا من اللفظ ٹھیک. وَلِأَجْلِ هَذَا اس وجہ سے يُؤَكِّدُ هَذَا الاتجاع یہ اتجاع یہ جہت یہ بتائی گئی ہے
جو پہلا جواب کا پہلا طریقہ ہے، لہذا یہ تاکید کرتا ہے کس بات پر؟ ان دلالت اللفظ، کہ لفظ کی دلالت اس کے معنی پر، ان دلالت اللفظ علی المعنی ذاتیت، کہ لفظ کی دلالت اس کے معنی پر ذاتی ہے۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ لفظ کی دلالت اس کے معنی پر ذاتی ہے یا غیر ذاتی ہے، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ لفظ کی دلالت اس کے معنی پر ذاتی ہے۔ سوال پیدا ہوگا کیسے؟ آپ نے کہاں سے کہا یہ ذاتی ہے؟ تو کیا جواب دیں گے؟ کیونکہ جو لفظ ہے اس کے معنی کے ساتھ جو علاقہ پایا جاتا ہے اس لفظ کا، خود اسی لفظ میں پایا جاتا ہے وہ علاقہ، اسی لفظ سے پیدا ہوتا ہے وہ علاقہ، اسی لفظ میں موجود ہوتا ہے وہ علاقہ، لہذا لفظ کا علاقہ اس کے معنی کے ساتھ ذاتی ہے، خارج سے نہیں آیا کہیں سے وہ علاقہ، بلکہ اسی میں موجود ہے اسی۔ وَلَيْسَتْ مُقْتَسِبَةً مِنْ أَيِّ سَبَبٍ خارجی، اور وہ کسی خارجی سبب سے حاصل نہیں کیا گیا ہے۔ نتیجۃ القول و خلاصۃ البحث یہی ہے کہ لفظ کا علاقہ اس کے معنی کے ساتھ ذاتی ہے، کیونکہ خارجی نہیں ہے، کیونکہ خود لفظ اپنے اندر اپنے معنی کے ساتھ علاقے کو رکھتا ہے۔ جو لفظ ہے اور اس کے معنی ہے، جو اس کے معنی اور جو لفظ اور معنی کے درمیان علاقہ پایا جاتا ہے، وہ علاقہ خود لفظ میں موجود ہوتا ہے، خود لفظ سے پیدا ہوتا ہے۔ جس طریقے سے آگ کے اندر کیا ہوتی ہے، آگ کی طبیعت میں حرارت ہوتی ہے، اسی طریقے سے لفظ کی طبیعت میں کیا ہوتا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں، صحیح۔ اور جو لفظ ماں ہم نے بولا تو لفظ ماں اپنے اندر اپنی طبیعت کے اعتبار سے اس علاقے کو اپنے اندر رکھتا ہے، جو علاقہ لفظ اس کے معنی کے درمیان پایا جاتا ہے، اور ہم اس کے معنی کو اسی علاقے سے سمجھتے ہیں یا اسی لفظ سے سمجھتے ہیں، یہ اس چیز کو ہم اسی لفظ سے سمجھ رہے ہیں، لفظ ماں سے۔ لہذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں، تاکید کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ لفظ اور اس کے معنی کے درمیان جو علاقہ پایا جاتا ہے وہ ذاتی ہوتا ہے، کسی سبب خارجی کی وجہ سے وہ مکتسب نہیں ہوتا، یعنی نہیں لیا جاتا۔ نکتفی علی ھذا المقدار، باقی غداً سے انشاءاللہ، والحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ۔